بیماری صحت کے نقص کا نام ہے۔ دوا سے بیماری کو فتح کر لو، پھر دوا کو بھی پھینک دو کہ اب اس کی ضرورت نہ رہی، کہ شفا کسی اور حقیقت کا نام ہے۔ غرض میں بے غرضی اور بے غرضی میں غرض، تعلق میں لا تعلقی اور لا تعلقی میں تعلق، یہ علم کا رنگ جو عمل کا عین بھی ہے اور غین بھی، لازم بھی ہے ملزوم بھی۔ برائی کی جڑ جو نیکی سے مٹتی رہی اور نیکی غالب آ گئی بدی کے، تو خیال نیکی میں بدل گئے اور عادت یعنی فطرت ثانی میں پاکیزگی پرہیزگاری پیدا ہو گئی، جڑ پکڑ گئی اور نیکی کے افعال خود بخود عادتاً سرزد ہونے لگے۔ جسم اب وہی کرے گا جو خیال کہہ رہا ہے، تو اب اس مقام پہ تو نے خیال کو بھی ترک کر دیا اور توجہ صرف ایک جانب ہو گئی، خواہش ختم ہوئی، نیکی کی بھی برائی کی بھی، تو موت پہ فتح ہوئی۔ خواہش پہ غالب آ گئے، موت پہ غالب آ گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانی زندگی کے دو جز علم اور عمل ہیں۔ عمل بنا علم کے یعنی بنا غور کے اندھیرا ہے۔ جو بغیر سمجھے بوجھے عمل کرتا ہے وہ ہمیشہ اندھیرے میں رہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں سے سمجھایا جاتا ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی قرآن کی آیات پر بھی بنا سوچے سمجھے اس کے کسی حکم پہ عمل نہیں کرتے کہ بس کہہ دیا گیا ہے، سن لیا، بڑے کر رہے ہیں تو میں بھی کرتا ہوں، مگر خود سے غور نہ کیا کہ جو کہا گیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو بنا غور و فکر کے عمل انسان کو مکمل ہدایت نہیں دیتا، چاہے قرآن کا بھی ہو۔ اور جو غور و فکر رکھے ہر عمل میں، خواہ انسان کی دنیاوی زندگی کا عمل ہو یا دینی زندگی کا رخ، ظاہر ہو یا باطن کا رخ، تو اس سمجھ بوجھ کی مدد سے انسان ہر بات کی اصل جانتا اور پہچانتا ہے، اور درمیانی حالت میں ان دونوں سے کام لے کر آخر میں دانائی کے مقصد کو حاصل کر لیتا ہے۔ بنا غور کے عمل صرف نادانی اور اندھیرا ہے۔ یہ محض نقص ہے اور نقص مصیبت کا باعث بنتا ہے۔ تو جب بھی دنیا میں تم مصیبت کا شکار ہوتے ہو تو اپنے ہی اسی نقص کی بنا پہ کہ کوئی عمل کیا مگر غور کیے بنا، تو جب انسان کو سمجھ بوجھ عطا ہو گئی تو وہ سمجھ کے ساتھ عمل کرے تو پھر فائدہ پاتا ہے کسی بھی عمل کا۔ یہ عمل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک برا، ایک اچھا۔ برا عمل وہ جو برے نتیجے لاتا ہے، اور بھلا عمل وہ جو خیر کے نتیجے لاتا ہے۔ اس کی سمجھ قریب قریب ہر انسان کو دی گئی ہے۔ پہلے برے عمل کو نیک عمل سے مغلوب کرو، یعنی نیکی کا عمل برائی کے عمل پہ غالب کر دو کہ برا عمل بالکل دب جائے۔ بری خواہش کو بھلی خواہش میں بدل دو۔ ہر شے کا جوڑا ہے تو اس میں سے اچھے کو چنو، برے کو ترک کر دو۔ جب یہ حالت ہو جائے تو بھلے کام کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور عادت فطرت ثانی ہے۔ اور جب یہ فطرت کیفیت بن جائے یعنی حواس پہ چھا جائے تو نیک عمل عادتاً سرزد ہونے لگتے ہیں۔ اور اب اس مقام پہ اس کو خیالی یا دلی اہمیت مت دینا
کہ شیطان اغوا کر جائے اس لطیف مقام پہ، دل میں نیکی کا غرور پیدا کر کے، تو نہ خیالی یا دلی اہمیت دینا اور نہ زبان سے کہنا کہ میں نیک عمل کرتا ہوں۔ جب اس پہ پختہ ہو گئے کہ بھلائی کے کام عادتاً ظاہر ہونے لگ پڑے اور طبیعت میں عارضی رہے کہ نیکی کر کے اس پہ غرور نہ کیا، یعنی آسان لفظوں میں اس کا نتیجہ نہ چاہا، نہ دنیا سے نہ خدا سے، کہ دنیا تعریف کرے نیک سمجھے اور نہ خدا اس کے بدلے کوئی نعمت دے، یعنی جب اپنے کیے عملوں سے کوئی پھل لینے کی چاہت نہ رہے تو اسی کو موت پر فتح کہتے ہیں۔ اس کو اور بھی آسان لفظوں میں سمجھنا کہ خواہش کا دوسرا نام موت ہے۔ انسان اپنی خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، اس کے نہ ملنے سے خوف زدہ ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے کہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا پھل ملے، دنیا میں بھی دنیاوی نعمتوں سے اور لوگوں سے تعریف ملے اور آخرت میں بھی نعمتیں ہی ملیں۔ گویا یہاں بھی عمل کیا تو نعمت کے لیے اور وہاں بھی عمل کیا تو جنت کے لیے، دونوں میں ہی غرض چھپی ہے۔ مگر جب قرب آ جائے، عشق آ جائے تو پھر نہ دنیا کا لالچ رہتا ہے نہ آخرت کا، سوائے اس کے قرب کے۔ تو خواہش پہ فتح ہوئی، موت پہ فتح ہوئی، ڈر ختم ہوا، اور ان سب کی جڑ ہے کہ عمل غور و فکر کے ساتھ کیے جائیں، ورنہ دائمی فتح نہ ہوگی۔ اب اس کو ذرا باریکی سے سمجھنا کہ برائی کمزوری ہے، نیکی طاقت ہے۔ بدی کی کمزوری کو نیکی کی طاقت سے مغلوب کیا، پھر نیکی بدی دونوں کا خیال ترک کر کے بے نیاز ہو جاؤ، کسی خواہش کی کوئی محتاجی نہ رہی، اس رنگ ریزہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اس مثال سے سمجھنا کہ پاؤں میں کانٹا چبھ گیا جو کہ ٹوٹا ہوا ہے، ناقص ہے، اس کو نکالنے کے لیے ثابت کانٹا لیا، ثابت کانٹے کی مدد سے ناقص کانٹے کو پاؤں سے نکال پھینکا، اور پھر ان دونوں کانٹوں کو پرے پھینک دیا، کیونکہ ان میں سے کوئی رکھنے کے قابل نہیں۔ برے عمل سے نیک عمل تبدیل کیا، دونوں ہی خواہش کے عمل تھے۔ جب نیکی کا عمل برائی کے عمل پہ حاوی ہوا، برائی بھی خواہش کے زیر تحت ہو کر کی جا رہی تھی، نیکی بھی خواہش ہی کے زیر تحت کی جا رہی ہے۔ ایک دنیا کی خواہش تھی، ایک آخرت کی، اور اب دونوں خواہشوں کو اپنے اندر سے نکال کر خود سے جدا کر دیا۔ تو یہ ہے وہ درمیانی راہ، قرب والوں کی راہ، کہ بے نیاز ہو گئے، بے نیاز کے قرب میں رنگ ریزہ کے رنگ میں رنگ گئے۔ اور تمہاری 3 جماعتیں ہوں گی، پھر داہنے والے، کیا خوب ہی ہیں داہنے والے، اور بائیں والے، کیسے برے ہیں بائیں والے۔ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ تو دائیں والے نیکی والے، بائیں والے برائی والے، اور درمیان والے جو آگے بڑھ گئے، ہر دنیا کی اور آخرت کی خواہش سے نکل گئے، یہ وہی ہیں جو اللہ کے ساتھ قرب رکھنے والے ہیں۔ تو بیماری صحت کے نقص کا نام ہے، دوا سے بیماری کو فتح کر لو، پھر دوا کو بھی پھینک دو کہ اب اس کی ضرورت نہ رہی، کہ شفا کسی اور حقیقت کا نام ہے۔ تو نادانی کو دانائی سے فتح کر لو، جینے کی آرزو نہ رہی، آرزو ہی نہ رہی تو موت پہ فتح ہو گئی۔ پھر دہرا دوں کہ خواہش موت ہے، بھلے اچھی بھلے بری، کیونکہ یہ تمہاری توجہ اپنی جانب مبذول کروا کر تمہیں اصل منبع سے، اصل روشنی سے، اصل وجود سے توجہ ہٹا دیتی ہے۔ برائی کی خواہش دنیا کی خواہش رہی تو بھی توجہ اس جانب رہی کہ کچھ حاصل ہو جائے، نیکی کی خواہش آخرت کی خواہش رہی تو توجہ اس جانب رہی کہ جنت حاصل ہو جائے۔ تو دونوں جانب خواہش کا غلبہ رہا،
تو اس حقیقی وجود سے توجہ رہی، قرب کا راستہ نہ مل سکا۔ تو جب ان دونوں کیفیات سے جان چھڑائی تو موت پہ فتح پالی، خواہش پہ فتح پالی کہ جو بھی عمل کیا جا رہا ہے وہ علم کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور بنا کسی غرض کیا جا رہا ہے، تو رنگ کچھ ایسا ہی ہو جائے گا جو بے نیازی کا ہے کہ غرض میں بے غرضی اور بے غرضی میں غرض، تعلق میں لا تعلقی اور لا تعلقی میں تعلق۔ یہ علم کا رنگ جو عمل کا عین بھی ہے اور غین بھی، لازم بھی ہے ملزوم بھی۔ برائی کی جڑ جو نیکی سے مٹتی رہی اور نیکی غالب آ گئی بدی کے، تو خیال نیکی میں بدل گئے اور عادت یعنی فطرت ثانی میں پاکیزگی پرہیزگاری پیدا ہو گئی، جڑ پکڑ گئی اور نیکی کے افعال خود بخود عادتاً سرزد ہونے لگے۔ جسم اب وہی کرے گا جو خیال کہہ رہا ہے، تو اب اس مقام پہ تو نے خیال کو بھی ترک کر دیا اور توجہ صرف ایک جانب ہو گئی، خواہش ختم ہوئی، نیکی کی بھی برائی کی بھی، تو موت پہ فتح ہوئی، خواہش پہ غالب آ گئے، موت پہ غالب آ گئے۔ بیماری صحت کے نقص کا نام ہے، دوا سے بیماری کو فتح کر لو، پھر دوا کو بھی پھینک دو کہ اب اس کی ضرورت نہ رہی، کہ شفا کسی اور حقیقت کا نام ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔